سلطان اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کے چھٹے شہنشاہ، جنہوں نے 1658 عیسوی سے 1707 عیسوی تک حکومت کی۔ محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کے چھٹے بادشاہ تھے، جنہوں نے 1658 عیسوی سے 1707 عیسوی تک حکومت کی۔ وہ مغلیہ سلطنت کے آخری عظیم الشان شہنشاہ تھے۔ ان کی وفات سے مغل سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا کی کل GDP کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف 2% تھا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہی ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ دنیا کا سب سے امیر ملک ہندوستان تھا۔ ان کے والد شاہ جہاں نے انہیں عالمگیر کا خطاب دیا تھا۔ 3 نومبر 1618 عیسوی کو مالوہ کی سرحد پر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ارجمند بانو بیگم تھیں، جو ممتاز محل کے نام سے مشہور تھیں۔ سلطان اورنگزیب کی عمر 2 سال کی تھی کہ شاہ جہاں نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی اور بیوی بچوں کو لے کر 4 سال تک بنگال اور تلنگانہ میں پھرتے رہے۔ آخر جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نور جہاں کی نگرانی میں بھیج دیا۔ حضرت اورنگزیب کو سید محمد میر ہاشم اور ملا صالح جیسے استادوں کی شاگردی کا موقع ملا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپاہ گیری میں بھی کمال حاصل کیا۔ 17 برس کی عمر میں 1636 عیسوی کو دکن کے صوبے دار مقرر ہوئے۔ اس دوران میں انہوں نے کئی بغاوتوں کو ختم کیا اور چند نئے علاقے فتح کیے۔ بلخ کے ازبکوں کی سرکوبی جس جواں مردی سے کی، اس کی مثال تاریخ عالم میں مشکل سے ملے گی۔ حضرت اورنگزیب بلاگے بہادر تھے، بلاگے جنگجو تھے۔ شاہ جہاں کی بیماری کے دوران میں دارا شکوہ نے تمام انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ دارا شکوہ کی اس جلد بازی سے شاہ جہاں کی موت کی افواہیں پھیلنے لگیں اور ملک میں ابتری پھیل گئی۔ شاہ شجاع نے بنگال میں اپنی بادشاہت قائم کر لی اور آگرہ پر فوج کشی کے ارادے سے روانہ ہوا۔ بنارس کے قریب دارا اور شجاع کی فوجوں میں جنگ ہوئی، جس میں دارا کو فتح اور شجاع کو شکست ہوئی۔ حضرت اورنگزیب نے مراد سے مل کر دارا شکوہ کے مقابلے کی ٹھانی۔ اورنگزیب عالمگیر کو فتح ہوئی۔ سامو گڑھ کے قریب پھر لڑائی ہوئی، جس میں اورنگزیب کو دوبارہ کامیابی حاصل ہوئی۔ سلطان اورنگزیب ابو المظفر محی الدین کے لقب سے تخت پر بیٹھے۔ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کیں اور فحاشی عیاشی کا انسداد کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش ممنوع قرار دی۔ قوال، نجومی، شاعر موقوف کر دیے گئے۔ شراب، افیم اور بھانگ بند کر دی گئی۔ درشن جروکا کی رسم ختم کی اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا موقوف ہوا۔ سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم ہوا، کیونکہ سکوں پر کلمہ لکھنے سے کلمے کی توہین ہوتی تھی۔ کھانے کی جنسوں پر ہر قسم کے محصول ہٹا دیے۔
1665 عیسوی میں آسام، کوچ بہار اور چٹاگانگ فتح کیے اور پرتگیزی اور فرنگی بحری قزاقوں کا خاتمہ کیا۔ سن 1666 عیسوی میں سرحد کے شاعر خوشحال خان خٹک کی شورش اور متھرا اور علی گڑھ کے نواح میں جاٹوں کی غارت گری ختم کی۔ سکھوں کے 10ویں اور آخری گرو گوبند سنگھ نے انند پور کے آس پاس غارت گری شروع کی اور مغل فوج سے شکست کھا کر فیروز پور کے قریب غیر آباد مقام پر جا بیٹھے، جہاں بعد میں تیسرا آباد ہوا۔ عالمگیر نے انہیں اپنے پاس دکن بلایا۔ یہ ابھی راستے میں تھے کہ خود عالمگیر فوت ہو گئے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے 1666 عیسوی میں راجہ جے سنگھ اور دلیر خان کو شیواجی کے خلاف بھیجا۔ انہوں نے بہت سے قلعے فتح کر لیے۔ شیواجی اور اس کا بیٹا آگرہ میں نظر بند ہوئے۔ شیواجی فرار ہو کر پھر مہاراشٹر پہنچ گیا اور دوبارہ قتل و غارت گری شروع کر دی۔ 1680 عیسوی میں شیواجی مر گیا تو اس کا بیٹا سمبھاجی جانشین ہوا، یہ بھی قتل و غارت گری میں مصروف ہوا۔ سلطان عالمگیر خود دکن پہنچے، سمبھاجی گرفتار ہو کر مارا گیا۔ اس کا بیٹا ساہو دہلی میں نظر بند ہوا۔ دکن کا مطالعہ کر کے عالمگیر اس نتیجے پر پہنچے کہ بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں سے مرہٹوں کو مدد ملتی ہے۔ انہوں نے 1686 عیسوی میں بیجاپور اور 1687 عیسوی میں گولکنڈہ کی ریاستیں ختم کر دیں۔ اس کے بعد مرہٹوں کے تعاقب میں ہندوستان کے انتہائی جنوبی حصے بھی فتح کر لیے۔ مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر احمد نگر میں بیمار ہوئے اور 3 مارچ 1707 عیسوی کو 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وصیت کے مطابق انہیں خلدآباد میں دفن کیا گیا۔ خلدآباد سے قریب ایک مقام ہے جس کا نام اورنگ آباد ہے۔ اورنگ آباد میں اورنگزیب کی مختلف یادگاریں آج بھی محفوظ ہیں۔ حضرت اورنگزیب بڑے متقی، پرہیزگار، مدبر اور اعلیٰ درجے کے منتظم تھے۔ وہ ایک ولی اللہ تھے۔ حضرت سلطان اورنگزیب نے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہ لی۔ قرآن مجید لکھ کر، ٹوپیاں سی کر گزارا کرتے تھے۔ سلجھے ہوئے ادیب تھے۔ ان کے خطوط رقعات عالمگیر کے نام سے مرتب ہوئے۔ ان کے حکم پر نظام سلطنت چلانے کے لیے ایک مجموعہ فتاوی تصنیف کیا گیا جسے تاریخ میں فتاوی عالمگیری کہا گیا۔ فتاوی عالمگیری فقہ اسلامی میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ بعض علماء نے سلطان اورنگزیب کو اپنے دور کا مجدد بھی قرار دیا ہے۔ سبسکرائب کیجئے نور عین ساحر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔